محمد ہمارے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کے لیے احکامات نازل فرمائے، اللہ نے اپنے دین کو اتارا ہے، ہمیں نازل فرمایا ہے، اور پھر اس دین پر چلنے کے لیے ہر انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے اور یہ اعضاء دی ہے، زندگی دی اور یہ اللہ نے جسمانی اعضاء دی۔ فرماتے تھے کہ ایک انسان اپنے جسم کے اعضاء کو اس دین پر، اللہ کے حکموں پر جتنا استعمال کرتا چلے جائے گا اتنا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جتنا بھی اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کے دین سے ہٹ کر اپنی من چلی، اپنی جی چاہی طریقے پر زندگی گزارے گا، استعمال کرے گا، اتنا دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا راستہ متعین کر دیا ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اور اس دین پر چلنے کی کیپیسٹی اور استعداد اللہ نے ہر انسان کو دے دی۔ اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، بادشاہ ہو، ہر ایک کے پاس اس دین کے مطابق چلنے کی صلاحیت اللہ نے برابر دی۔ دو آنکھیں سب کو دی، دو کان دی، زبان دی، باقی جسم کے اعضاء ہیں، اللہ نے یہ ساری چیزیں ہر انسان کو برابر دی۔ اب اگر کوئی شخص جنگل میں ہے یا جیل میں، اپنے پارٹس آف باڈی کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی جنگل اور جیل میں رکھ کر کے اسے کامیاب کر دے۔ مثال دیتے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی حاکم ہے، پریزیڈنٹ ہے اور پرائم منسٹر ہے، لیکن وہاں اپنے پارٹس آف باڈی کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر صدارت میں، وزارت میں، حکومت میں رکھ کر کے ناکام کرتا ہے۔ کہ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے ایسا کر کے دکھلایا۔ کوئی تجارت پر کامیابی کا بھروسہ کر کے تجارت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا تو اس میں کامیابی، کوئی کھیتی باڑی پر اور کوئی حکومت پر، یہ جتنی بھی ظاہری نقشے تھے کامیابی کے انسانوں کے اپنے سوچے سمجھے ہوئے، ان سب کو ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے عقلوں سے لوگوں نے اسے استعمال کر کے دیکھا۔ بعد نے سمجھا حکومت جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی کامیاب، تجارت جتنی بڑی، اپنی منڈیاں جتنی بڑی ہوگی، اللہ نے سب کو نیز تو نابود کیا۔ قوم سبا، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ایک قوم گزری یمن، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ صنعاء، قوم سبا، اللہ نے انہیں بڑی ناز و نعمت میں رکھا، بہت عجیب و غریب باغات تھے، ان بہترین ڈیم تھا، اس سے پانی کی سینچائی ہوتی تھی، ان کے باغات میں، اور کلائمیٹ اتنا فرسٹ کلاس اور اتنا بہترین، جو کہتے ہیں کہ وہاں رہنے والے تو کبھی بیمار پڑتے نہیں، اور جو ادر ولیج اور کنٹری کے لوگ ہوتے تھے بیمار ہوتے تھے تو صرف اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے یہاں ایک مہینہ، ایک ہفتہ رہتے تھے، اور اندر کا سب ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا بہترین کلائمیٹ، کہاں کا؟ قوم سبا لوگوں کا۔ اور دو باغات ایسے تھے ان کے ہر ایک کے پاس کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے اس کونے سے اس کونے تک چلے تو باغات اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھرے، کس سے بھر جائے؟ ٹھیک، پھلوں سے بھرے۔ اتنی اللہ رب العزت نے ان کو فراوانی دی، اور دو بڑے بڑے پہاڑ، اس کے بیچ میں انہوں نے بہترین ڈیم بنا رکھا تھا۔ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے کہ کوئی سائنسدان اور کوئی بڑا انجینئر آج تک ایسا ڈیم تیار نہیں کیا۔ اتنی ٹیکنالوجی اس زمانے میں، اتنے سلیقے، سسٹمیٹک، شٹر اٹھاؤ تو تمام کھیتوں میں اور تمام باغاتوں میں بالکل بغیر کمی بیشی کے برابر سرابر پانی پہنچتا۔ بہت آہنی دیوار بنا کر ڈیم بنا۔ شروع زمانے میں ان کے جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ اللہ کو پہچانتے تھے، نبیوں کو پہچانتے، تو جو پیداوار آتی تھی اس میں اللہ کا حکم پورا کرتے، زکوٰۃ نکالتے، صدقات نکالتے، خیرات نکالتے، غریبوں کی مدد کرتے اور اللہ کی عبادت بھی مشغول۔ لیکن وہ جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ جنریشن جب پیڑھی ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر کچھ خمار سا جڑتا ہے۔ اب ان کے اندر بے دینی ہے، حکموں کو توڑ دیا اور بت پرستی میں لگ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1 بائی 1 ان کی علاج کے لیے اور ان کے ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا، 1 2 3
ایک وقت میں 9 نبی بھیجے ان کے پاس. کتنے میسنجر؟ 9. جا کے سمجھا رہے ماننے کو تیار نہیں. بولے یہ سب، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے تمہارے آبا و اجداد کو دیا ہے، اور وہ تم تک پہنچی اس لیے کہ وہ قدردان تھے، شکر گزار تھے. اب تم بھی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو یہ نعمتیں برقرار رہیں گی، ورنہ سب برباد ہو جائے. لیکن نہیں، یہ سب ہماری اپنی جو ہے پرسنل ٹیکنالوجی سے ہم نے تیار. یہ باغات ہم نے اپنے لگائے ڈیم میں، بہت سمجھائے نہیں مانے. تو ان کو وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو یہ جو تمہارے باغات ہیں نا اس کو ہم برباد کر دیں. برباد کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، لیکن یہ جو ڈیم ہے نا جس سے یہ آباد ہے اسی سے ہم برباد کر دیں. ایسے کیسے ہو جائے گا کہ ڈیم کی دیوار ہم توڑ دیں؟ ارے ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. ایسے لوہے شیشے پگھلا کر بہترین طریقے سے اس کو بناؤ. لیکن نہیں، ہمارے پاس تو اس کو توڑنے کے لیے موجود ہے ہتھیار. کیا ہے کہ ہم چوہے بھیجیں. کیا بھیجیں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں نے آ کے ان لوگوں کو سمجھایا، ان کو کھیتی باڑی کرنے والے اور انجینئر لوگ، ٹیکنالوجی والے، ان کو سمجھائے تاکہ اچھا تم بھیجو گے تو ہم اس پر بلی چھوڑ دیں گے بڑے. اللہ کی ہر بات میں توڑ والا جواب. دماغ جب خراب ہوتا ہے نا بولتے اس کو نشہ، انسان بھول جاتا ہے تھوڑا سا. اللہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں اللہ نے ہمیں پیدا کی، آنکھیں دی، کان دیا، دماغ دیا، طاقت قوت دی. اللہ کے حکم کے بغیر تو ہم کیا تھے؟ بس ایک منی کا قطرہ ناپاک جو جسم میں لگ جائے تو دھوئے بغیر تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، غسل کرنا پڑ جاتا، کپڑے بھی دھونے پڑتے. اتنا منی کا گندا ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے بنائے، تھوڑے دنوں میں اپنی حیثیت بلا دے. تو آرگیومنٹ میں آگے اللہ میاں سے نہیں توڑ سکتے، نہیں توڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ چوہے بھیجیں گے. اچھا تو ہم بلی چھوڑ دیں. انہیں کیا پتا کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے بڑے چوہے. کہتے ہیں کہ واقعی اللہ نے اتنے بڑے بھیجے کہ وہ بلی بھی سب ختم ہو. اور انہیں چوہوں نے جو گھوس ہوتے انہوں نے وہ ڈیم کو کھرچ دی، اتنی مضبوط دیواریں والی اس کو کھرچ دی، اور پانی نکلا تو سب برباد ہو گیا. کوئی نہیں بچے. مقدر سے اللہ نے عبرت کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو پہلے سے کسی کام سے دور شہر بھیج رکھا. وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ہم تو شاید بستی بدل کر آئے. کیا بولے؟ ہمارا علاقہ ہم چاہے روٹ بدل کر کے آئے. پھر ادھر ادھر گئے تو دیکھا ان کو تو اپنے بستی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. دیکھا کہ نہیں، ارے وہی ہماری بستی ہے. آگے دیکھا ایک انسان نہیں اور ایک سب برباد. یہ اللہ نے نکلا ہے کیا کر کے؟ ٹیکنالوجی سے کامیابی نہیں. اللہ کے احکامات پر جو چلے گا اس پر کامیابی، اس سے ہٹ کر کے چلے گا ناکامی، اس سے ہٹ کر کے چلے گا ناکامی. ایک زمانہ تھا لوگوں کو یہ تھا کہ ڈاکٹری اور میڈیکل جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے، ڈاکٹری اور میڈیکل. اور ابھی ہم لوگ کا تو کیا ہے، یہ ایلوپیتھی کا بھی زمانہ شروع ہے 150-200 سال کے. ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ آیورویدک، فن طب بولتے. کیا بولتے؟ فن طب، طبیب بولتے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عروج کا جو زمانہ تھا فن طب کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. ان کے زمانے میں فن طب کو اتنا عروج پہنچا، اتنا زبردست ترقی کر گئے کہ ہر طرح کی بیماری کا علاج فن طب میں ان کے پاس موجود ہے. ایسی بھی بیماریاں. اور عجیب و غریب واقعہ لکھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تاریخ کے اندر گہری مطالعے کی بات. انہوں نے ایک بڑے طبیب کو سمجھایا، ان کو اپنے فن طب پر بڑا ناز تھا کہ ڈاکٹری ہونی چاہیے، ہونا چاہیے. وہ سب ٹھیک ہے لیکن قرآن حدیث کا علم اصل یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اس اصل نہیں سمجھے. ضرورت کی چیز اصل ہماری زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد قرآن حدیث. تو اس پر مولانا الیاس صاحب نے ان ڈاکٹر صاحب کو سمجھایا کہ آپ جو ہے اس ڈاکٹری پر آپ کو فخر ہے، ناز ہے، سنو آپ اس کی کیا حیثیت. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اتنا عروج ہوا، کہتے کوئی آدمی بیمار ہوتا تو طبیب کے پاس جاتا، تو طبیب اس کے اندر کی بیماری کو پہچاننے کے لیے، آج کے زمانے میں چیر پھاڑ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، اس زمانے میں وہ سب کچھ نہیں. تو ایک چھوٹا سا پاؤڈر دیتے. کیا دیتے؟ ایک پاؤڈر اور ایک روئی دیتے اس میں، اور کہتے ہیں کہ اسے تم سونگو گے تو تھوڑا پسینہ نکلے گا، اسے پہنچ کر کے لے کر کے آتا. وہ ایسے ہی کرتا، جاتا سونگتا، جس طرح بولتے نا پیشاب کی ڈبیا دیتے نا، یورین پاس کر کے آؤ. اس زمانے میں صرف پسینے سے کام دیتے. تو جیسے وہ سونگتا، پسینہ نکلتا تو روئی میں اس کو پہنچ کر کے اس کو پسینہ لے کر اس روئی کو سونگ کر
उस रुई को सूंघ कर वो डॉक्टर और तबीब बोलता है तेरे अंदर क्या क्या बीमारी क्या लिया साहब ने उस डॉक्टर को सुनाया। और लिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख़ानदान के बड़े डॉक्टर थे, उन्हें समझाया जिन्हें अपने फन्ने डॉक्टरी पर बड़ा नाज था, फ़ख्र था। लेकिन आप क्या डॉक्टर साहब फ़ख्र कर रहे हैं आज के ज़माने के इंसान इतने आगे बढ़ चुके हैं, आज उनका कोई पहुंच नहीं सकता, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँच। इंसान के अपने अंदर इतनी टेक्नोलॉजी भरी पड़ी, बगैर चीरे फाड़े रुई दिए और पाउडर दिया, सूंघो पसीना आए और पसीने को पहुँच कर क्या, यानी इधर का पसीना आएगा उसे सूंघेगा तो पता चलेगा राज में क्या परेशानी। पेट का पसीना आया तो उसको सूंघ के बताएगा कि डॉक्टर साहब क्या बीमारी। सर का पसीना निकला तो उसे सूंघ के बताएगा डॉक्टर साहब क्या बीमारी। फिर प्लस ट्रीटमेंट क्या आता है, ये तो अभी तो चेकअप हुआ है, अगला ट्रीटमेंट क्या है, अगला कोई पाउडर देता है उसे सूंघने सब ठीक हो गया। नो सर्जरी, नो ऑपरेशन, नथिंग, कुछ नहीं, अगला एक पाउडर दिया ठीक हो, इतना उरूज। लेकिन अल्लाह ने उनको उस फन में आजिज साबित करने के लिए उन्हें 3 चीज़ों में फेल कर दिया। नंबर 1, जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला होता है ना, उसका उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक कोढ़ की बीमारी, कौन सी बीमारी? कोढ़। और नंबर 2, जो अंधा होता है उसकी बीनाई का उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं। नंबर 3, जो मुर्दा हो गया मर गया उसे वो जिंदा नहीं कर सकते। वो बड़ी कोशिश में थे कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हाथ में लग जाए तो कोढ़ की बीमारी भी ठीक हो जाए। उन्हें क्या पता वो गुर अल्लाह ने छुपा के रख दिया तुम्हें आजिज करने के लिए, साबित करने के लिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस टेक्नोलॉजी को फेल करके दिखलाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को यही 3 बीमारी का इलाज देकर भेजा। क्या देकर भेजा? लोगों को कहते थे कि आप नबी हो, आप इसको प्रूफ करो, तो कहते हैं लो जो इलाज तुम्हारे पास नहीं वो इलाज मैं कर दूंगा, और बोलो क्या मौजिज़ा बोलते थे। ईसा अलैहिस्सलाम किसी कोढ़ की बीमारी वाले पे हाथ लगाते ठीक हो जाता, किसी अंधे के आंख पे हाथ करते वो ठीक हो जाता। क्या हो जाता? वो ठीक हो जाता। और जो मुर्दा है, मिट्टी है, उसे